جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی چلیں ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، آمین یا رب العالمین۔ جی نائلہ، ہم کس بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں؟ جو اگر کوئی لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ کتنی طرح کا ہو سکتا ہے؟ الفاظ کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں؟ 2 طرح کے، کون کون سے؟ مذکر اور مؤنث ہو سکتے ہیں، جمع اور واحد ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اور اب آگے ہم لیکن اسم کی قسمیں پڑھ رہے تھے، ہاں ہاں اسم، بالکل۔ نکرہ اور تو معرفہ پڑھا۔ جی جی، لیکن دیکھیں کہ یہ سارے جو ہے نا یہ اسم کی کیٹیگری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حرف بھی ہو سکتے ہیں، اسم بھی ہو سکتے ہیں اور فعل بھی ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر میں پوچھے کہ کلمات کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی 3 وہ طرح کے، یا تو کوئی حرف ہوگا یا اسم، کوئی فعل، فعل حرف۔ ہوگا، جی اسم فعل حرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں سے جی ہم نے سب سے پہلے اسم کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسم میں ہم جی نے سب جی سے پہلے اس کی جنس کے بارے میں بات کی تھی۔ جسٹ ایک کوئک ریویژن لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ جی، مذکر مؤنث۔ ہاں، جنس میں ہم نے دیکھا کہ مذکر اور مؤنث، تو وہ بس اب اس کی وہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں جو اسماء ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عدد ان کا نمبر، ٹھیک ہے؟ واحد، مثنیٰ اور جمع۔ واحد، مثنیٰ اور جمع۔ واحد 1 کے لیے، جی مثنیٰ 2 کے لیے اور جمع 3 یا اس سے زیادہ کے لیے۔ اچھا، جی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، اس کی کوئی مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے کتابن، 1 کتاب، تو تسنیہ کیا ہوگا اس کا؟ کتابان۔ کتاباں، اچھا نہیں کہیں گے ہم، I'm sorry، لیکن ظاہر ہے اب ہم اگر سیکھ رہے ہیں، اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو ایک ہی ساؤنڈ ہے نا وہ جی دیکھیں ہے ہی نہیں عربک میں۔ پہلا لیسن جو تھا ہمارا جی جی وہ یہی جی تھا جی کہ کوئی دیا تھا بڑی آپ یہ نے۔ نہیں ہے نا؟ تو کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ کتابانی، جی، ٹھیک ہے؟ کتابانی۔ جی ہاں، کیونکہ مجھے جی پتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ہم جو ہے وہ اسی طرح پڑھتے ہیں اس کو، لیکن اب جب ہم علم کے میدان میں آئے ہیں، الحمدللہ جب ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم اپنی اس طرح کی غلطیاں بھی انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، یہ کتابات، کتاب جو ہے، اس کا کتاب کا کتب بھی تو ہوتا ہے، یہ بروکن پلولر بھی ہے۔ جی بالکل، لیکن ابھی تو ہم تسنیہ کی بات کر رہے ہیں نا۔ اچھا جی، یہ کتابانی کیا ہے؟ یہ تسنیہ 2 ہے، 2 کتابیں، کتابیں، جی بالکل 2 2 کتابیں۔ کتابیں، ٹھیک ہے؟ کتابن، کتابانی، 2 کتابیں۔ اسی طرح اگر مؤنث میں دیکھ لیں تو جنتن، تو اس کا تسنیہ ہوگا جنتانی، 2 جنتیں، جنتان، 2 باغ، ٹھیک ہے؟ 2 باب۔ مذکر اور مؤنث کی ہم نے ایک ایک مثال دیکھ لی، اور اس کے علاوہ ہاں باقی یہ ساری مثالیں ہیں ڈھیر ساری بک میں۔ اور پھر جمع کی جو بات ہے تو جمع میں 2 طرح کے جمع ہوتے ہیں، ایک مکسر اور سالم۔ مکسر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے بنا ہوتا ہے اور اس جی کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، وہ رینڈملی آ سکتا ہے، کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے۔ لیکن جو سالم ہوتا ہے، جمع سالم، وہ باقاعدہ اس کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ واو نون مذکر کے لیے اینڈ پہ لگاتے ہیں اور مؤنث کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ الف، الف نون اور نہیں الف نون نون۔ نہیں، الف تا، جی ٹھیک ہے؟ مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، مذکر کی مثال کیا دیکھتے ہیں ہم کہ مسلمون ہے تو اس کی جمع کیا بنے گی؟ مسلمون، ٹھیک ہے؟ واو نون جی لگا دیا، مسلمون، کافرون کافرون۔ لیکن جب ہم مؤنث کی طرف چلتے ہیں تو مؤنث میں ہم نے الف اور تا بولا نا، تو اس کی کیا مثال ہے؟ جیسے مسلمتن، دیکھیں یہ مسلمتن، مسلمتون، مسلماتن۔ جی مسلماتن، ٹھیک ہے؟ اور پڑھنے میں بھی ہم اس کو کہیں اس کو ہم مسلماتن نہ کر دیں، یہ چھوٹی سی میم کی ساؤنڈ رہے گی، یہ جو مسلمتن ایسے پڑھیں گے مسلمتن۔ لیکن اگر میم کے اوپر زبر ہے اور ساتھ ہم الف بھی ملا دیں تو پھر ساؤنڈ لمبی ہو جاتی ہے، مسلماتن۔ اچھا، کافرتن، اس کو 2 کاؤنٹس کافراتن، کھینچنا ہوتا ہے۔ جی جی، ایک الف جتنا اس کو لمبا کرنا ہے، 2 کاؤنٹس، تو پھر وہ جی جمع بنے گا۔ اور دیکھیں یہ ہم نا اکثر اس کو جی بھی ہم غلط پڑھ جاتے ہیں، یعنی ہوتا مسلمتن ہے لیکن اس کو بھی کچھ لوگ نوٹ کیا گیا ہے کہ بہت دفعہ مسلمات اسی کو کر جاتے ہیں، تو وہ ہم معنی میں فرق کر دیں گے، قرآن میں اللہ نے ایک کہا اور ہم اس کو جمع بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس طرح انشاءاللہ اس کا بھی ہم خیال رکھیں گے۔
اچھا تو یہ تو ہماری پچھلی رویت تھی کہ جمع کس طرح بنانا ہے اور تثنیہ کس طرح بنانا ہے. اس کے بعد پچھلی کلاس میں جو ہم نے نیا سبق کیا تھا وہ وسعت کا تھا، یعنی رینج اس کی، کہ کوئی اسم جو ہے وہ یا تو اس میں نکیرہ ہو، اس کو نکرہ نہیں کہیں گے ہم، ٹھیک ہے. یہ بھی سب لوگ، میں چاہتی ہوں کہ اب ہماری پروننسیشنز بھی تھوڑا ٹھیک ہو. نکرہ نہیں کہتے ہم نے اس کو، نکرہ ہی میں نے خود بھی پڑھا ہوا تھا اور سنا ہوا تھا، شاید ایسے ہی ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا، لیکن یہ نکیرہ لفظ ہے، اس میں نکیرہ. تو نکرہ جو ہے وہ عام چیز، شخص یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی کتاب، کوئی بھی آدمی، رجال، اور زیادہ تر اس کے اینڈ پہ یہ تنوین اس کی نشانی ہوتی ہے، کتاب، کوئی کتاب، رجل، کوئی آدمی، اس طرح سے. اور دوسرا جو پھر اسم ہے، اس میں معرفہ، ٹھیک ہے، اس میں معرفہ وہ کیا ہوتا ہے؟ خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام. خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں. اب اس میں نکرہ تو عام ہے، لیکن اس میں معرفہ جو خاص ہے تو اس کی پھر کچھ خاص کیٹیگریز ہیں. 7 کیٹیگریز دی ہوئی ہیں اس بک میں، اور 7 ہی کیٹیگریز ہیں اس میں معرفہ کی، کہ 7 طرح کے جو اسم ہوتے ہیں وہ اس میں معرفہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ رخسانہ ہے، کوئی ان کا مائک آن ہوا ہے، کیا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا، بند کر لیا انہوں نے. اچھا، تو اس میں معرفہ کی سب سے پہلی قسم جو ہم نے پڑھی تھی وہ اس میں علم تھا، اس میں علم. اور ہم نے کہا تھا کہ علم جو ہے وہ ایک جھنڈے کو کہتے ہیں، تو اس لیے، اور جھنڈا جو ہے نا وہ پہچان ہوتا ہے، جیسے کسی ملک کی پہچان اس کا جھنڈا ہوتا ہے، اس کو علم کہتے ہیں. تو اسی طرح کسی شخص کا نام اس کی پہچان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میری پہچان کیا ہے؟ رفعت، کہ میرا نام رفعت ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ذاتی نام کو اس میں علم کہتے ہیں، اور یہ بھی سارے ذاتی نام جو ہے معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے اللہ، محمد، عائشہ، مکہ، جہنم، پاکستان. دوسری ہم نے بات پڑھی تھی اس میں ضمیر کی، کہ وہ بھی سارے اس میں ضمیر جو ہوتے ہیں وہ معرفہ ہی ہوتے ہیں. اب ضمیر کیا ہے؟ ویسے تو ضمیر، جی نائلہ، ضمیر کس کو کہتے ہیں ویسے اردو میں ہم عام بول چال میں استعمال کریں تو؟ ضمیر انگلش میں پروناؤن کو کہتے ہیں، جی، اور پروناؤن ضمیر کو کہتے جو ہیں. کسی ناؤن کی جگہ پہ یوز ہوتا ہے، بالکل، کلمہ، جو وہ کسی ضمیر کہلاتا ہے. جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو اس کو اس میں ضمیر کہتے ہیں. اردو میں جی بھی یہی نام ہے اس کا، اور عربک میں جی بھی یہی نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے ضمائر کی ٹیبل دیکھی تھی پچھلی کلاس میں، اور جی، وہ میں میں نے، نے یاد کر لیا. الحمدللہ. جی سنائیں گے آپ؟ جی سناتی ہوں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، جی انتی، انتما، انتنا. اور متکلم کی سیم ہے، آنا، نحنو. وہ میل فیمیل کا فرق نہیں ہے. جی، اس میں میل فیمیل کا فرق نہیں ہے، اور تثنیہ اور جمع کا بھی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے نحنو ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. یہ آپ کو پہلے سے یاد تھی کہ آپ نے پچھلی دفعہ پہلی دفعہ پڑھی اور اب تھوڑی یاد یاد کر لی؟ تھی، تھوڑی تھوڑی یاد تھی، تو پھر دوبارہ کی ہے تو پھر وہ اچھا، صحیح سے ہو گئی. تازہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. جی تازہ ہو گئی. جی جی جی. اچھا، اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو کہ بالکل نیا ہے، یا مطلب ابھی شروع کیا اس نے، اسی کلاس میں شروع کیا ہے، آج فرسٹ ٹائم نہیں آیا. میں اوکے، میں کلوز کر دوں. جی جی، جزاک اللہ خیر. جی میں ہی نہیں آئی ہوں، میں آ جاؤں. سجیلا جی، نہیں آپ بھی اس طرح ہاں نہیں جی تو نہیں ہے، ماشاء اللہ آپ جڑی ہوئی تو ہیں. جی تو جی السلام علیکم. میں سجیلا کے تھرو آئی ہوں، میں نہیں ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. چلے، نیا ہونا کتنا اچھا لگتا ہے. ہاں، تو نہیں، نئے سے میری مراد ہے اس کلاس میں نیا نہیں، نئے سے میری مراد ہے کہ جس نے عربی پڑھی ہی نہیں ہوئی پہلے، گرامر اس طرح، جن کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، وہ مراد ہے میرے. نئے سے میری مراد وہ لوگ ہیں، کیونکہ میں ان کو چاہتی ہوں نا کہ وہ کیا وہ بھی پک کر رہے ہیں میرے ساتھ کے نہیں، تو ان کی نمائندگی نئے لوگوں کی اس حساب سے ہونی چاہیے، تاکہ کیونکہ ان کی کنفیوژن جو رہ جائیں گی وہ یہاں پہ پھر کلیئر ہونی چاہیے. تو کوئی آپ جڑی ہوئی ہیں پہلے سے منیرہ؟ جی الحمدللہ. میں پڑھ کے تو کیا کہتے اس کے پھر چھوڑ دیتی ہوں بیچ میں نا، پھر اچھا، پڑھ پڑھتی کے تو پھر بھول جاتی ہیں. بھولنا کیا، اسے یاد ہاں دوسری کورسز جوائن کر لیتی ہوں تو پھر یہ بیچاری پیچھے چلی جاتی ہے کرایہ ورنہ.
ہاں نہیں بس اس طرح نہیں کرنا، پھر آپ نے اپنے مستقل مزاجی سے پھر آپ جڑے الحمدللہ. ایگزیکٹلی بالکل یہ بات میں ہمیشہ ایسے میں سے تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا باتیں مانگے، ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مستقل مزاجی عطا فرمائے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب اسٹیڈ فاسٹ ہو کے پورے مستقل مزاجی سے کسی کام سے جڑ جائیں، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ ایکچولی مجھے جو لگتا ہے گرامر کا، جو میں سوچتی ہوں کہ گرامر جو ہے نا مجھے اپنے لیے میں سوچتی ہوں کہ یہ بہت مطلب فوکس چاہیے اس کے لیے نا آپ کو. تو میں چاہوں کہ جب میں کچھ کروں تو میں جسٹ یہی کروں نا، پھر میں کچھ اور نہیں کروں. نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بس آپ ہلکے سے جڑے رہیے، بس مستقل مزاجی چاہیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جڑے رہیے، یہ جڑے بات تو رہیے. صحیح ہے، ہاں کنٹینیوسلی آپ بالکل جڑے صحیح کہہ رہیں رہی گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع. مجھے پتا ہے کہ اس کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے کہ بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے. میں خود اس کی زندہ مثال ہوں. میں بھی بالکل ایسی ہی تھی کہ کوئی الف بے بالکل کچھ نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن مسلسل جڑے رہنے سے الحمدللہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت آسان ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم قرآن سے اس کو ہم پریکٹس کریں گے تو اور بھی زیادہ انشاءاللہ ہمارے اس میں آ جائیں گی چیزیں، نالج میں پکی ہو جائیں گی. لیکن شرط یہی ہے کہ مستقل مزاجی سے جڑے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پرائیورٹائز کرنا ہے. مطلب آپ نے اس کو اہمیت دینی ہے، آپ نے اس کو ترجیح دینی ہے کہ باقی کام ٹھیک ہے. مطلب دیکھیں ہر بندہ مصروف ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں، تو بس اگر کلاس کا ٹائم ہو گیا تو بس چھوڑ دو سب کچھ، بس اب مجھے یہ لینا، باقی سب میں بعد میں کروں گی. یعنی پرائیورٹی دیں، ترجیح دیں، تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جی علم آپ کے پاس محفوظ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہیا کی. اچھا تو چلیں، کوئی ہے ایسا نیا بندہ جو پہلی دفعہ گرامر پڑھ رہا ہے، وہ مراد ہے میری. جی ثنا کامران، آپ ایسی نئی بندی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم نہیں السلام. پہلی دفعہ تو نہیں، تھوڑی اچھا سی سٹارٹ کی تھی پہلے، ایک اور باجی ہیں عائشہ باجی، ان کے ساتھ، لیکن اچھا پھر اچھا بس ہاں مصروفیت کی وجہ سے ان کی بھی چلے ٹھیک ہے. مصروفیت تھی اور میری بھی. اچھا ہاں جی مصروفیت تو سب کی رہتی ہے، وہی تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مصروفیت تو ہر بندے کی رہتی ہے. جی پر بہرحال اللہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسان کرے وقت نکالنا انشاءاللہ. جی ثنا، اگر میں آپ سے کہوں جی انتم تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آمین. انتم، انتم تم، کون تم ایک، مرد، انتم کا عورت، مطلب کون؟ ہے جمع، نہیں تم سب، تم سب. کون تم سب عورتیں؟ اب دیکھیں اب ہمیں بہت تم سب اسپیسیفک ہو کے چلنا ہے نا. مرد اور اب ہاں اب ہم جی جی یہی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں اردو میں تو صرف تم ہی ہے. اگر میں نے کسی ایک مرد کو کہنا ہے تو میں کہوں گی تم، دو مردوں کو کہنا ہے تم، جی سب مردوں کو کہنا ہے تم، جی عورت کو کہنا ہے تم، ہے نا، سب عورتوں جی کو کہنا ہے تم، بس تم ہی جی تم. جی ٹھیک ہے، لیکن ہاں جی عربک میں ہر ہاں ایک جی تم کے لیے الگ لفظ ہے. تو پھر ہمیں پتا چلانا ہے کہ وہ تم جو ہے نا وہ کون ہے، وہ کوئی مرد ہے کہ عورت ہے، وہ ایک ہے یا دو ہیں یا زیادہ ہیں، یہ الگ الگ لفظ ہے نا. تو اس لیے اب ہم نے اس کو پہچاننا ہے کہ تم کون سے والا ہاں تم، جی. کون تم. جی بتائیے ذرا، یہ کوشش ہے کریں. تو جمع کے لیے، بالکل ہے ہے تو جمع جمع کے کے لیے. لیے تھا. جی ہے تھا تو جمع کے لیے کہ ہاں جی. اور واحد تھا مذکر نہیں، ابھی بھی جمع انتم کے لیے ہی انتان. ہے. ہاں جی مذکر، جی جی مذکر، پھر مذکر کے ہاں لیے ہے بالکل یہ. بالکل. اور جی مونس کے لیے انتنا ہے یا انتنا ہے، بالکل بالکل ٹھیک میرا ہے. جی انتنا. انتن. تو آپ دیکھیے یہ مطلب جو میں نے پچھلی کلاس میں جی نا یہ اس کی ٹیبل کو تھوڑا سمجھایا تھا کہ ہمیں اب یہ ٹیبل اس طرح سے اہم ہے، یہ جو جدول سا جی بنا ہوا ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ آگے جب ہم وربس کی طرف بھی جائیں گے نا، فعل کی طرف جائیں گے، ابھی تو ہم اسم کو پڑھ رہے ہیں، جب ہم فعل میں بھی جائیں گے نا تو یہ ٹیبل جو بنی ہوئی ہے یہ جی بہت اہم ہے، یہ بہت ہمیں کام آئے گی وہاں پہ بھی. اور اس ٹیبل کا پیٹرن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پہلے ہم غائب کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں غائب لکھا ہوا ہے نا، یعنی تھرڈ پرسن کی، اس کے بعد حاضر کی کرتے ہیں، پھر متکلم کی جی کرتے ہیں. اور جی غائب میں بھی جو ہے پہلے مذکر کی بات کرتے ہیں پھر مونس کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مذکر مونس. اچھا اب تیسرے کالم پہ اگر ہم آ جائیں تو سب سے پہلے ہم واحد کی بات کرتے ہیں، پھر تثنیہ کی اور پھر جمع کی. تو جی یہ ایک پیٹرن ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. جیسے ابھی ماشاءاللہ
انہوں نے پوری گردان سنا دی تھی، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، ایسے پوری گردان سنا دی. لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہوا جو میں پہلے سب سے بول رہی ہوں وہ واحد والا کالم ہے، وہاں سے میں نے پکڑا ہے اس کو، اور وہ مذکر والا ہے اور وہ غائب والا ہے. رائٹ؟ تو یہ جو ہے نا، یہ مطلب چیز ہمیں پتا ہونی چاہیے، اس کا ریلیشن اس طرح یعنی سے. ہمیں یاد کرنی ہے زبانی. ہاں مطلب نہیں، بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے زبانی یاد کرنے کی، کیونکہ جب ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو آٹومیٹکلی چیزیں یاد ہو جائیں گی. برڈن نہیں لینا، بس جڑے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. نہیں، یہ ایزی سا ہے ویسے تو، ایزیلی ہاں یاد ہونے الحمدللہ. والا ہے، جی یہ جی کچھ جی تو یاد بالکل. نہیں ہے تو. جی جی تو اللہ کا ہوا شکر. ہما ہم، وہ ایک مرد، وہ دو مرد اور وہ سب مرد. جی اس طرح ہیا ہما ہننا، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں اور وہ سب عورتیں. اس طرح انتا، اب یہ انتا جب آیا تو ابھی ہم حاضر میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی تم ترجمہ ہوگا انتا انتما انتم، تم ایک مرد، تم دو مرد، تم سب مرد. اور انتی انتما انتنا، تو ایک عورت، تم دو عورتیں، تم سب عورتیں. اور متکلم کا جو کالم ہے جو ہے آپ دیکھیں، جو اس کی رو ہے وہ اکیلی ہے، کیونکہ مذکر اور مونس الگ الگ نہیں ہے اس کے، وہ ایک ہی ہے دونوں کے لیے. ٹھیک ہے، انا میں، چاہے کوئی مرد کہہ رہا ہے چاہے کوئی عورت کہہ رہی ہے تو انا سب کے لیے انا ہی ہوگا، جس کا مطلب ہوگا میں. جی اور نحنو ہم، چاہے کوئی عورتیں ہیں ساری یا کوئی مرد ہیں تو وہ ہم ہی بولیں گے نحنو. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی جی ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ہے مطلب تیسرا جو ہے اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو جو لفظ ہم بولتے ہیں اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں. تو اشارہ چونکہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو قریب کی چیز کے لیے ہم اشارہ کریں گے تو اس کے لیے ہم کہیں گے یہ، اور دور کی چیز کے لیے کریں گے تو ہم کہیں گے وہ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں بھی دیکھیں پھر وہی تین کالم ہمیں نظر آ رہے ہیں واحد تثنیہ جمع کے. کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ چیز مذکر ہے تو ہم کہیں گے ہاذا یہ. دو چیزیں ہیں تو ہم کہیں گے ہاذانی، اور سب چیزیں ہیں تو ہاؤلائی. اسی طرح مؤنث چیز ہے تو ہم کہیں گے ہاذیہی یہ. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہنا ہے کہ یہ گھڑی، یہ گھڑی، تو میں کہوں گی ہاذیہی ساعت، ہاذیہی الساعۃ یہ گھڑی. ٹھیک ہے، سا گھڑی کو کہتے ہیں. ہاتانی یہ دو، تو ہاتانی ساعتانی یہ دو گھڑیاں، اس طرح سے ہو جائے گا. ہاؤلائی یہ سب، تو جمع کے لیے چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو وہ سیم ہی ہے. اسی طرح اشارہ بعید جو ہے، یعنی دور کی چیز کا اشارہ کرنا ہے تو اگر وہ مذکر چیز ہے تو وہ ہوگا ذالکا وہ، ذانکا وہ دونوں، اولائکا وہ سب. اور مؤنث کے لیے ہے تل کا وہ ایک عورت یا وہ ایک چیز، سوری کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تانکا وہ دونوں، اور اولائکا وہ سب. تو جمع کے جو ہے نا دیکھیں مذکر مؤنث سیم ہے، چاہے وہ اشارہ قریب کے ہیں چاہے اشارہ بعید کے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا پچھلی کلاس میں ہو گیا تھا. نیا سبق اب شروع ہو رہا ہے الحمدللہ ہمارا. اس میں موصول، وہ کلاس تھوڑا سا شروع میں بھی تھوڑا اس کا ٹائم نکل گیا. اچھا اس میں موصول جیسے میں نے پوچھا تھا پچھلی کلاس میں بھی، اس کو پورا نہیں ہم کر پائے تھے، نہیں میرا خیال ہے یہ بھی ہو گیا تھا بلکہ پچھلی کلاس میں. یہ اس میں ہو گیا ہے. موصول، جی جی میں نے یہ پوچھا بھی تھا ہو گیا. صلہ سے، صلہ جوڑنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، صلہ جوڑنے کو کہتے ہیں. تو یہ اس میں اور موصول وہ ہوتے ہیں جو دو یا تو اسماء کو جوڑتے ہیں یا دو جملوں کو جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لیکن اس میں بھی مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع الگ الگ ہوں گے. الذی وہ جو، اور اس کی مثال اوپر دی ہوئی ہے کہ عامر ایک استاد ہے جو ہمیں عربی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عامر معلم الذی یتعلم، الذی یتعلم اللغة العربیہ. تو الذی جو بیچ میں آیا نا وہ جوڑنے والا ہے کہ عامر استاد، عامر ایک استاذ ہے، یا عامر معلم، عامر ایک معلم ہے ایک استاذ ہے. الذی یتعلم العربی جو ہمیں عربی سکھاتا ہے. تو جب مرد ہوگا کوئی اور واحد ہوگا تو اس کے لیے الذی آئے گا، اور پھر اگر دو ہوں گے تو اللذان ہی آئے گا، اور جمع ہوں گے وہ سب تو پھر الذین آئے گا. اور بہت زیادہ قرآن پاک میں یہ استعمال ہونے والا اسم ہے. جی اچھا اللتی مؤنث چیز کے لیے ہے اللتی، اور پھر تثنیہ کے لیے اللتانی، اور جمع کے لیے اللاتی یا اللائی، دونوں ٹھیک ہیں.
پانچویں جو قسم ہے اس معرف باللام، یعنی اس میں معرفہ کیسے بنا ہوتا ہے؟ الف لام لگا کے. معرف یعنی معرفہ بنایا ہوا، باللام لام کے ساتھ، لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا. اب جیسے ہم نے کہا کہ کتابن، اور ہم نے شروع میں بات کی ہوئی ہے کہ تنوین جو ہے، تنوین اس کی نشانی ہے اس میں نکرہ کی. ٹھیک ہے، تنوین اس میں نکرہ کی نشانی ہے. کتابن یعنی کوئی ایک کتاب. ٹھیک ہے، کوئی ایک کتاب. اب یہ اس میں نکرہ ہے، لیکن اگر اس کو اس میں معرفہ بنانا ہو تو پھر الف لام لگا دیا جاتا ہے اور وہ معرفہ بن جاتا ہے. جیسے الکتابو. ٹھیک ہے، کتاب ان سے کیا بن گیا؟ الکتابو، خاص کتاب، the book. ٹھیک ہے، تو یہ پانچویں قسم ہے اس میں معرفہ کی، کہ الف لام لگا کر اس کو خاص کر لیا جائے، ایک کسی عام اسم کو الف لام لگا کر خاص کر لیا جائے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی تنوین یقیناً ختم کرنی پڑتی ہے. چھٹا جو ہے مضاف الی المعرفہ. مضاف جو ہے نا، یہ ابھی چونکہ آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، مضاف کہتے ہیں اضافت قائم کرنا، یعنی تعلق قائم کرنا. جب دو اسموں کا، ٹھیک ہے دھیان سے سنیں، جب ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق قائم کیا جاتا ہے تو اس کو اضافت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں دوبارہ بولتی ہوں کہ جب ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق جوڑا جائے تو اس کو مضاف کہتے ہیں، اضافت کہتے ہیں. مثلا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو اب ہم نے کتاب بھی ایک اسم ہے اور اللہ بھی ایک اسم ہے. ہم نے ان دونوں کا تعلق جوڑ دیا، ہم نے کتاب کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا کہ وہ کتاب اللہ کی ہے، تو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے کوئی الف لام تو نہیں لگایا نا، لیکن پھر بھی کتاب خاص ہو گئی ہے. کتاب جو کہ ایک عام لفظ ہے، عام اسم نکرہ ہے، عام اسم ہے. ٹھیک ہے، کتاب ایک عام اسم ہے، لیکن اب وہ خاص ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کر دیا. یعنی ہم نے کہہ دیا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، کتاب اللہ، تو یہ بھی خاص بن گیا. تو اس کو کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ. چاہے آپ کو ٹرم یاد نہ رہے کوئی بات نہیں، لیکن بس اتنا پتا ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ بھی خاص ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں 5 اور 6 جو اس میں معرفہ کی پانچویں قسم ہے اور چھٹی ہے، یہ دونوں میں کتاب کی مثال لی ہوئی ہے. کتابن ایک عام اسم ہے، لیکن جب الف لام لگا دیا تو خاص بن گیا، الکتاب خاص ہو گیا. اسی طرح کتابن ایک عام اسم ہے، لیکن جب اس کو کسی اور اسم کے ساتھ جوڑ دیا تو پھر بھی وہ خاص ہو گیا. ٹھیک ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو اس صورت میں دونوں صورتوں میں اس کی تنوین ہٹ گئی. جب الکتاب کہنا تھا پھر بھی اس کی تنوین ہٹ گئی. دیکھیں نارمل حالت میں جب وہ نکرہ حالت میں ہے تو وہ کتابن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نکرہ ہے، کوئی بھی کتاب. لیکن جب ہم نے ایک طرح سے اس کو معرفہ بنایا، کیسے بنایا؟ الف لام لگا کر. ٹھیک ہے، تو یہ اب خاص ہو چکی ہے. الکتاب کوئی خاص کتاب، اس کی تنوین ہٹ چکی ہے، جو ڈبل پیش تھی وہ ہٹ چکی ہے. الکتاب، تو یہ خاص بن گیا. ٹھیک، اسی طرح ایک اور طرح سے اس کو خاص بنا سکتے ہیں، معرفہ بنا سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس کو کسی اور اسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو یہ دو طرح سے معرفہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی نکرہ اسم دو طرح سے معرفہ بن سکتا ہے. کیسے؟ ایک تو الف لام لگا کر، اور دوسرا اس کو کسی خاص کسی معرفہ اسم کے ساتھ جوڑ کر، کسی معرفہ اسم کے ساتھ جوڑ کر. اچھا، جو آخری قسم ہے، 7ویں قسم، وہ ہے منادا. مائک پہ اس وقت کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، چلے میں پھر ایسے ہی بتا دیتی ہوں. منادا ندا سے، ندا کس کو کہتے ہیں؟ آواز لگانے کو. ٹھیک ہے، ندا کہتے ہیں آواز لگانے کو، کسی کو آواز دینا اس کو کہتے ہیں ندا دینا. تو جس کو آواز دی جائے اس کو منادا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو آواز دی جائے اسے منادا کہتے ہیں. مثلا یا ولدو، اے لڑکے. ٹھیک ہے، بلاتے ہیں ہم کہ اے لڑکے، تو وہ بھی پھر خاص ہو جاتا ہے. دیکھیں ولدن ایک عام تھا، لڑکا، کوئی بھی لڑکا، اور اس کی تنوین بھی ہمیں بتا رہی ہے نا. ولدن کا مطلب ہے کوئی لڑکا، اس میں نکرہ ہے. لیکن جب میں
اس کو بلاؤں گی, میں کہوں گی یا ولدو, اے لڑکے, تو اس کا مطلب میں نے خاص کیا نا. اب میں کسی بھی لڑکے کو تو نہیں بتا رہی, میرا اشارہ یا میرا مقصد جو ہے وہ کسی خاص لڑکے کو بلانے کا, یا کوئی لڑکا ہے جس کو میں بلا رہی ہوں تو اب وہ خاص ہو گیا کیونکہ اسی کو بلا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. یعنی اگر کسی عام اسم کو پکارا جائے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی خاص. اب لڑکے سے مراد کوئی بھی لڑکا نہیں ہے کہ اگر کمرے میں 10 لڑکے ہیں فرض کرو, ٹھیک ہے, تو وہ ولدن ہے ہر ایک. لیکن اگر میں بلا رہی ہوں کہ اے لڑکے, تو یقیناً میں کسی کو خاص کر رہی ہوں اور اس کو بلا رہی ہوں, تو اس لیے پھر وہ بھی خاص ہو جاتا ہے. اور پھر وہی رول کہ ہم اس کا پھر جو ہے نا تنوین ہٹا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یا ولدن ہم نہیں کہہ سکتے. تو اب یہ دیکھیں جو تینوں اقسام ہے نا جو آج ہم نے کی ہیں, تینوں اقسام نہیں, اس میں یہ تینوں اس طرح کی تھیں کہ نکرہ کو معرفہ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو ایک تو نکرہ کو معرفہ کیسے بن سکتا ہے, الف لام لگا کر, پھر بھی وہ خاص ہو جاتا ہے. دوسرا معرفہ کیسے بن سکتا ہے, کوئی نکرہ ہو, کوئی عام اسم ہے, لیکن اگر اس کو کسی خاص اسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے, اس کی اضافت قائم کر دی جائے, تو پھر بھی وہ خاص ہو جاتا ہے. اور تیسری قسم کیا پڑھی ہم نے, کہ اگر کسی عام اسم کو پکارا جائے, بلایا جائے, تو وہ بھی خاص بن جاتا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمارے ذہن میں کوئی خاص ہے جس کو ہم پکار رہے ہیں, تو اس کو بھی پھر اس میں معرفہ کہتے ہیں, جیسے ولدن سے یا ولدو, ٹھیک ہے. تو یہ 7 اقسام تھی. اس میں سے جو آخری 3 ہے نا, یہ تو بنائی ہوئی ہوتی ہیں, یعنی نکرہ سے معرفہ بنتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی عام اسم ہو اس سے ان 3 طریقوں کے مطابق خاص بنا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہم نے 4 اقسام پڑھی ہیں, وہ چاروں اٹ سیلف ہی یعنی پہلے سے ہی معرفہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی وہ کون سی تھی, اس میں علم, اس میں اشارہ, اس میں ضمیر, اور اس میں موصول, ٹھیک ہے. تو یہ 4 تھیں جو اٹ سیلف معرفہ ہوتی ہیں, پہلے سے ہی معرفہ ہوتی ہیں. لیکن یہ جو اینڈ پہ 3 ہم نے پڑھی ہیں, یہ کسی نکرہ سے معرفہ بنی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری کیٹیگریز تھی آج کی. کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں؟ میرا سوال ہے, جی جیسے ہم بولتے ہیں دعا مانگتے ہوئے یا اللہ, جی جی تو یہ یا اللہ کہتے ہیں, اللہ آلریڈی معرفہ تھا, تو ٹھیک پھر ہے. ہم نے یہ یا لگایا, ہاں تو ہاں, یہ یا کیا ہوا؟ نہیں وہ تو پھر بھی حرف ندا ہی رہے گا, وہ تو پھر حرف بھی ندا, ٹھیک ہے حرف ٹھیک یا ہے, کو حرف ندا کہتے ہیں. اور اللہ اوکے جو ہے اوکے وہ منادا ہے, کیونکہ ہم اللہ کو ندا لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے. یا کو کہتے ہیں کہ یہ حرف ندا ہے, ٹھیک ہے, آواز لگانے کے لیے جو بولا جاتا ہے. اور کسی کو کوئی سوال ہے؟ جی ابھی 10 منٹ رہ گئے ہمارے پاس, اگر سوال نہیں ہے تو پھر جی ہم نہیں آگے سمجھ آ گئی ہے جی, آگے چلیں. چلیں ٹھیک ہے. آگے پڑھیں. نہیں لیکن مجھے ذرا ظاہر ہے کہ ایک ٹیچر کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو پتا ہو کہ میرے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ چل رہے ہیں یا اکیلی ٹیچر بھاگتی جا رہی ہے. تو آپ لوگ یا تو جی مطلب الحمدللہ ہم ساتھ چل رہے ہیں, الحمدللہ, الحمدللہ ہم ساتھ چل یہ رہے ہیں. پھر وہی لوگ بول رہے ہیں جو پرانے, یا پھر شاید کوئی گروپ میں ایسا نیا ہے ہی نہیں جو بالکل فرسٹ ٹائم کر رہا ہے. بہرحال اچھا, اب اگلی جو ہے اعراب, یہ بہت اہم ہمارا ٹاپک ہے. اب اگلا اعراب. اعراب جو ہے یعنی دیکھیں اللہ, اللہ, اللہ ہی, ٹھیک ہے. یہ اس کی مختلف حالتیں ہیں, اسم کی مختلف حالتیں ہیں, ان کو اعراب کہتے ہیں اصل میں. زیر زبر پیش کو اعراب نہیں کہتے. یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جو اردو سپیکرز میں ہے, اور شاید اردو میں ہم اعراب کا لفظ اسی کے لیے بولتے ہیں کہ زیر زبر پیش وغیرہ کو اعراب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اردو میں ہم ایسے ہی بولتے ہیں. لیکن یاد رکھیں عربی میں اعراب کا مطلب ہے اس کی حالت کہ وہ اسم کس حالت میں ہے, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعراب کتنی حالتیں ہو سکتی ہیں. ایک اسم کی جو ہے نا 3 حالتیں ہو سکتی ہیں ٹوٹل, ٹھیک ہے. ایک اسم کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی حالت ہے حالت رفع, اس کو کہتے ہیں حالت رفع. اور پھر حالت نصب, یہاں پہ وہ تینوں اکٹھی لکھی ہوئی ہیں, حالت رفع, نصب اور جر. تو اب ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں. حالت رفع کیا ہوتی ہے؟ رفع کا کسی کو مطلب اگر پتا ہو
تو اس کو بلندی اس کا مطلب ہے، رفع بلند. جی رفع بلند. قرآن پاک میں دمہ بھی لگنے سے، جی دمہ لگنے سے، دمہ لگنے سے کیا رفع مطلب؟ حالت دمہ لگے گا. نہیں، فتح لگنے سے. نہیں، اب جو ہے نا آپ اس کی حالت سمجھے، وہ فتحہ ہے یا ضمہ ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی صرف اس حالت کو سمجھیں. اور یہ نا بہت بڑی مسکنسپشن رہ جائے گی اگر آپ فتحہ اور ضمہ میں الجھیں گی، یہ میں بتا دوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ صرف واحد میں ہوگا، ہم نے اس حالت کو سمجھنا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں، یعنی جب کوئی اسم، آپ حالت کو سمجھیں پہلے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، حالت رفع میں ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کوئی اسم جب کام کرنے والی حالت میں ہو تو اسے فاعل کہتے ہیں نا، یعنی کام کو کیا کہتے ہیں؟ فعل، ہے نا؟ کوئی کام کیا ہوتا ہے؟ فعل. اور کام کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ فاعل. اور جس پر کام ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول. ٹھیک ہے، یہ 3 ٹرمز تو آپ کو یاد ہوں گی نا، پتا ہوں گی سب کو. کام کو کہتے ہیں فعل، اور جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل، اور جس پر کام ہوا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو فاعل کی حالت ہوتی ہے نا وہ حالت رفع ہوتی ہے، بس یہ آپ نے دھیان سے بات یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اور دیکھیں اس کو نا ہماری بک میں، جو بک ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نا اس کو اس طرح سے وہ اپ ایرو سے شو کیا ہوا ہے انہوں نے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں جو کام کر رہا ہے وہ بلند حالت میں ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے نا. ظاہر ہے جو کر رہا ہے، کیونکہ جو لے رہا ہے اس پر کام ہو رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دینے والے کی یا کام کرنے والے کی حالت ہمیشہ اونچی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ وہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں، بس اس لیے بھی اس کو حالت رفع کہتے ہیں. رفع یعنی اوپر اٹھنا. ٹھیک ہے، تو حالت رفع کون سی ہوتی ہے؟ کام کرنے والی حالت. کسی فاعل کو حالت رفع میں ہم کہتے ہیں کہ فاعل ہے وہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے. دوسری حالت ہے حالت نصب، یہ مفعول کی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مفعول یعنی جس پر کام ہو رہا ہو. تو اس کو ڈاؤن ایرو سے دیکھیں شو کیا گیا بک میں نا، ہر جگہ اس کو ڈاؤن ایرو سے شو کیا ہوگا، اور اس کو یہ مفعول ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ حالت نصب میں ہے. میم جی میم نہیں سنا، آواز نہیں آ رہی آپ کی. کیا رفع میں کیا ہوگا؟ اس کے نہیں، ایگزامپل کیا بس ہوگی یہ دیکھیں، جیسے فرض کریں، عربک میں؟ ہاں ہم یقیناً اس کی مثالیں دیکھیں گے، لیکن ابھی صرف ہم اتنا دیکھ رہے ہیں کہ فرض کریں کہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، تو یہاں پہ اللہ کیا ہے؟ اسم ہے نا. جی کہاں جی گئی سنا؟ ہاں جی اللہ جی فائل ہے. جی اللہ اور اللہ جو ہے اسم وہ اور فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. فاعل ہے نا. جی ہاں ٹھیک ہے، سبجیکٹ ہے اللہ تعالیٰ. جی ہاں سبجیکٹ ہے، کام کرنے والا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ اللہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بندے، اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، تو بندے کیا ہے؟ وہ بھی اسم ہے نا، نام ہے نا. ٹھیک ہے، وہ بھی، لیکن وہ کس حالت میں ہے؟ جی وہ کس حالت میں ہے؟ وہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ وہ مفعول ہے، وہ جی جی مفعول ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ سمجھ آ گئی. بس آپ نے تھینک اس یو. کی پوزیشن جی سمجھنی ہے. یہاں ہم جو کام کر رہے ہیں نا، ہم پوزیشن سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اسم کسی جملے میں کس پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ کام کرنے والا ہے یا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ اگر تو وہ کام کرنے والا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے، یعنی مطلب اس کی حالت ایسی ہے، اس کی پوزیشن ایسی ہے. ٹھیک ہے، وہ پوزیشن کیسے شو ہوگی وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ڈونٹ وری. لیکن اگر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو پھر اس کو ہم کہیں گے حالت نصب میں ہے، یعنی وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی حالت چونکہ پست ہوتی ہے اس لیے. اب یہاں پہ ہے کہ زید نے خالد کی مدد کی. جی زید کیا ہے اس میں؟ فاعل ہے، یعنی حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ہاں زید حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، اور خالد کی مدد کی، تو خالد کیا ہے؟ یہ مفعول ہو حالت گیا.
नस्ब हालत नसब में हो गया। जी हालत जी, नसब में हो गया, बिल्कुल। हालत नसब में हो गया। हालत नस्ब, बिल्कुल बिल्कुल, बस अभी आज आपने यही याद रखना है। आज हम आगे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हालतें हम समझ रहे हैं और वो हम पहचानेंगे कैसे, इंशाल्लाह वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम हालतों के नाम और उसकी पहचान देख रहे हैं कि वो क्या होता है। जो तीसरी हालत है हालत जर, ठीक है। हालत जर जो है ये ऐसी हालत है कि ना तो फाइल है ना मफऊल है, बल्कि उनके दरमियान एक ताल्लुक है, उनकी पहचान है, ठीक है। मसलन जो ऊपर वाली मिसाल थी ना, उसी में देखें, जैद ने खालिद के भाई की मदद की। जी, अब इसमें काम करने वाला कौन है? जी मुनीरा, जैद, ठीक है, जैद ने मदद की। तो जैद कौन सी हालत में है? जैद फाइल है ना, बिल्कुल फाइल है, इसमें रफ़ी हालत में है, हालत रफा में है, बिल्कुल रफ़िया, ठीक है। जी जी हाँ जी हालत रफ़ा में है, बिल्कुल जी हालत रफ़ा जी, में है जी। ठीक है। खालिद है, एक और हमें इसम नजर आ रहा है, खालिद। ये ये नस्ब कौन, हालत नस्ब में है, ये हालत कैसे? नस्ब में होंगे, ये मफूल है क्योंकि इनपे ये मदद की ना उनकी, वो उन पे काम कर रहे थे उनके एक साथ। मिनट, ये ये जर है, हालत जर में है। जी जी जी, माशाल्लाह सजीला, अच्छा, आपने हालत सही। जर में है। क्यों हालत जर में है सजीला? क्योंकि इसमें किसी की पहचान की गई है ना, खालिद की यहाँ पे पहचान है, नाम आ गया ना कि जैद ने ओके, खालिद के भाई की मदद की, तो तो खालिद असल की में मदद पहचान के किसकी लिए। हुई है? मफऊल कौन है ओ इसमें? खालिद के भाई की हुई है, ओके मैंने अब समझा, ओके ओके, भाई की हुई है ना, खालिद के भाई की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मदद असल में किसकी ठीक है, हुई है? मफऊल कौन है? किस पर काम हुआ है? भाई पर। खालिद के भाई पे, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। भाई पर हुआ है ना असल में तो काम। तो भाई हालत नसब में है, जिस पर काम हुआ है, खालिद जो के, मफऊल है ओके। वो भाई है, इस पर काम हुआ है, ठीक है। अब ये खालिद अच्छा क्या ये, है? ये जस्ट भाई की पहचान के लिए है कि खालिद का भाई, ठीक है। तो ये एक इजाफी हालत है, इसको हालत इजाफी कहते हैं, इजाफत देखे। इसकी फिर इस हालत को, जो ऐसा इस्म होना, उसकी इस हालत को हालत इजाफी कहते हैं, ठीक है। जो किसी की पहचान के लिए आए, जिसका किसी से ताल्लुक शोर हो रहा हो, उसको हालत इजाफी कहते हैं, इजाफी हालत, और इसी को हालत जर कहते हैं, ठीक है। जी जी ठीक है। जब दो अस्मा का आपस में ताल्लुक जोड़ा जाएगा ना, और अगर आपको मैं पीछे लेके जाऊं जरा, पिछले पेज पे जहां पे हम मुदाफ इलल मारिफा पढ़ रहे थे, एक मिनट जी, इसी पेज पे जी, यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखें ये मुदाफ इलल मारिफा। हमने कहा था कि इजाफत किसको कहते हैं? किसी एक चीज का, एक इस्म का दूसरे इस्म से जब ताल्लुक कायम किया जाता है कि वो उसका है ना। जैसे मैंने कहा था कि किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब,